عام طور سے یہ سمجھا اور پھیلایا جاتا ہے کہ علماء نے سر سید کی مخالفت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے کی وجہ سے کیا تھا، اور اس بنیاد پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ علماء دقیانوسی ہیں اور وہ انگریزی تعلیم کے خلاف تھے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ علماء نے سر سید کی مخالفت انگریزی تعلیم یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو قائم کرنے کی وجہ سے نہیں کیا تھا، بلکہ اسلام کی بنیادی سمجھ سے تعلق رکھنے والے ان کے وچاروں کی وجہ سے کیا تھا، جس میں وہ قرآن اور حدیث کا نیا انٹرپریٹیشن کر رہے تھے۔ علماء کے ذریعے مخالفت کی اصل وجہ سر سید کے مذہبی خیالات تھے۔ انڈین سب کانٹیننٹ کے مشہور اسکالر شیخ محمد اکرام نے اپنی کتاب موج کوثر میں سر سید کے مخالفت کی ہسٹری پر لکھا ہے۔ شیخ محمد اکرام اپنی کتاب موج کوثر میں لکھتے ہیں، اس بارے میں سب سے بڑی یہ غلط فہمی بہت عام ہے کہ علماء نے سر سید کی مخالفت اس وجہ سے کی کہ وہ مسلمانوں میں انگریزی تعلیم رائج کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے سر سید کے موافق اور مخالف تحریروں کا مطالعہ کیا ہے، اور ہماری رائے میں یہ خیال غلط ہے اور علماء اور اسلام کے ساتھ صریح بے انصافی ہے۔ جب شاہ عبدالعزیز سے انگریزی کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے کے متعلق فتوے لیے گئے تو انہوں نے بزور کہا، جاؤ انگریزی کالجوں میں پڑھو اور انگریزی زبان سیکھو، شرعاً ہر طرح جائز ہے۔ اب لوگ حیران ہیں کہ جب سرکار کے قائم کیے ہوئے کالجوں میں پڑھنا جائز تھا تو ایک ایسے مدرسۃ العلوم یعنی علی گڑھ یونیورسٹی کی کیوں مخالفت ہوئی جو مسلمانوں کی طرف سے جاری کردہ تھا اور جس میں مذہبی تعلیم کا بھی انتظام تھا۔ اس معمے کو حل کرنے کے لیے ان مضامین اور فتووں کا مطالعہ کرنا چاہیے جو سر سید کی مخالفت اور ان کی تحریروں میں شائع ہوئے ہیں۔ ان کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ علی گڑھ کی مخالفت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہاں مغربی علوم پڑھائے جاتے تھے، بلکہ اس لیے ہوئی کہ اس کی بنا میں یعنی اس کی بنیاد میں سر سید کا ہاتھ تھا، اور سر سید اپنی کتابوں اور تہذیب الاخلاق میں سماجی اور دھارمک مسئلوں سے متعلق ایسے خیالات کا اظہار کر رہے تھے جنہیں عام مسلمان اسلام کے خلاف سمجھتے تھے۔ علی گڑھ کالج کے متعلق سخت سے سخت مضمون اور فتوے میں یہ نہیں لکھا ہے کہ انگریزی پڑھنا کفر ہے، بلکہ یہی درج ہے کہ جس شخص کے عقائد سر سید جیسے ہوں گے وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو مدرسہ ایسا شخص قائم کرنا چاہے اس کی مدد جائز نہیں ہے۔ شروع میں لوگوں کا خیال تھا کہ سر سید اپنے مدرسے سے ان عقائد کی تبلیغ کریں گے جن کا اظہار وہ اپنے رسالے اور کتابوں میں کیا کرتے تھے۔ سر سید نے ایسا نہیں کیا، لیکن تحریروں میں کئی ایسے باتیں ہوتی ہیں جن سے مخالف نہیں بلکہ موافق بھی بدظن ہو جاتے تھے۔ سر سید نے جب بائبل کی نامکمل تفسیر لکھی تو نواب محسن الملک کو اس کی عبارت اتنی شاک گزری کہ اس وقت سر سید سے تعارف نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اس کے خلاف سر سید کو ایک طویل خط لکھا، اور جب تک ان سے نہ ملے انہیں یقین نہ آتا تھا کہ سر سید قبلہ رو ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ شیخ محمد اکرام آگے لکھتے ہیں، جن لوگوں نے سر سید کے حالات بغور نہیں پڑھے وہ سمجھتے ہیں کہ سر سید کی مخالفت ان دقیانوسی علماء نے کی جو ہندوستان کو دارالحرب سمجھتے تھے اور سرکار انگلیشیہ اور انگریزی تعلیم کے مخالف تھے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ مدرسۃ العلوم یعنی علی گڑھ یونیورسٹی کے سب سے بڑے مخالف دو بزرگ تھے، دونوں معزز سرکاری ملازم یعنی مولوی امداد العلی ڈپٹی کلکٹر اور مولوی علی بخش سب جج تھے۔ حال ہی نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں جس قدر مخالفتیں اطراف و جوانب سے ہوئیں ان کا منبع یعنی سورس انہی دونوں صاحبوں کی تحریریں تھیں، اور ان کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بعض جلیل القدر انگریز مدرسۃ العلوم کے سخت مخالف تھے، اور ان میں سے بعض کے ساتھ ان دونوں کے خاص تعلق تھے۔ اس لیے سر سید کی مخالفت کو انہوں نے ایک ذریعہ ان کی خوشنودی اور اپنی سرخروئی کا سمجھا۔